حضرات یہ امت کے سب سے بڑے ولی ہیں، یہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل صحابی جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے آپ بات کرتے ہیں؟ قرآن مجید سے میں مثال دیتا ہوں۔ حی علی الفلاح کی محبت و معرفت پہچان کے بارے میں قرآن اور سنت اور دیگر سائنسی علمی مشاہدات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندوں کا جو تعلق ہے، آج کے درس کے اندر اس تعلق کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تمام انسانوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سب کے سب، سارے کے سارے، کوئی نبی اور رسول ہے یا بادشاہ ہے، اور کوئی دنیا کے اندر کتنا ہی خزانوں والا ہے، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے فقیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اور ایسا بے پرواہ کہ ساری تعریفیں اس کی ذات کے لائق ہے۔ ایک بے پرواہی ہوتی ہے جو عیب والی ہے، اللہ کی بے پرواہی جو ہے وہ تعریف اور خوبیوں والی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے کا، رزق کا، خزانوں کا، کسی قربانی کے گوشت کا، خون کا، نقدی کا، ٹیکس کا پروردگار جو ہے محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب سب سے پہلا جو احتیاج ہے ہمارا، وہ کس چیز میں ہے؟ حضرات، سب سے پہلے انسان محتاج ہے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب آپ دیکھیے، آپ اور میں، اتقیاء، اولیاء، صلحاء، علماء، انبیاء اور رسل، اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کی روزی اور روٹی کا بہترین انتظام بغیر مانگے، مطالبہ کیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب ہمیں حروف اور الفاظ کی پہچان نہیں تھی، ہمارے پاس قوت گویائی نہیں تھی، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، نحنو قسمنا بینہم معیشہ، ہم لوگوں کے درمیان روزی روٹی تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضرات، پھر دوسری بات، جب انسان دنیا میں آتا ہے اسے تب بھی مانگنا نہیں آتا۔ فرمایا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں سے اس کو بہترین غذا اور رزق جو ہے وہ عطا فرمایا کہ جس کا اس کائنات کے اندر بدل ہی کوئی نہیں۔ آج جو مخلوق ہے انہوں نے اس بات کو مشہور کر رکھا ہے کہ فلاں ولی اور فلاں بزرگ اور فلاں ہستی
اور فلاں بستی رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتی ہے اور کشادہ کر دیتی ہے. لوگ جو ہے مارے مارے پھرتے ہیں کہ راتوں رات ہم امیر کس طرح ہو جائیں، اور بڑی ہستیوں کی جا کر بیعت کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے تنتر منتر اختیار کرتے ہیں. تویز، دھاگا، ٹونا، منتر، یہیں پر بس نہیں، قطع رحمی، ماں باپ اور بہن بھائی ان کے درمیان دوریاں. تیرے بھائی نے یوں کر دیا ہے، تیری بہن نے یوں کر دیا ہے، تیری ماں نے یوں کر دیا ہے، اور پھر رشتوں کو نہیں توڑا جاتا. حضرات قتل و غارت بھی یہ لوگ کرتے ہیں، اور انسان جو ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں راتوں رات یا جلد از جلد جو ہے وہ امیر ہو جاؤں، مکان مل جائے، دکان مل جائے، بینک بیلنس مل جائے. حالانکہ یہ ساری تقسیم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، صرف اللہ کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمام مکاتب فکر نے سیرت کی کتابیں لکھی اور اس کے اندر لکھ رکھا ہے کہ جب غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، یہ جنگ ہوئی تو خندق کھودنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدال اور کسی خود چلاتے رہے، پتھروں کو توڑتے رہے، اور بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر پٹکا اور پتھر جو ہے وہ باندھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بارے میں سید عائشہ فرماتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑھ کر محبوب رسول ہیں. کائنات میں کوئی بادشاہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن سید عائشہ فرماتی ہیں 3 دن سے زیادہ مسلسل چولہا نبی علیہ السلام کے گھر کا چلتا ہی نہیں تھا، فاقہ بیچ میں آتا ہی آتا تھا. آپ اس سے بڑھ کر کیسے اپنے عقیدے کو درست کریں گے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے؟ حضرات حالات اس طرح تھے، جب گرمی کا موسم ہوتا تو قرب و جوار میں جو چشمے تھے، کنویں تھے، وہ خشک ہو جاتے تھے. مدینے کے اندر پینے کا پانی نایاب ہو جاتا تھا. حدیث کے اندر آتا ہے ایک سکر دوپہر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیاس کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلے کہ کہیں سے پانی حاصل کر کے پیوں. چند قدم آگے بڑھے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی گرمی میں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے گھر سے اتنی گرمی میں کیوں نکلا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پیاس کی شدت کی وجہ سے. حضرات یہ امت کے سب سے بڑے ولی ہیں، یہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل صحابی جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے آپ بات کرتے ہیں؟ قرآن مجید سے میں مثال دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حضرات یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو پیاری دعائیں ہیں، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما. اور ایک آپ کو پتا ہے کہ میں درس دیتا ہوں اور درس کا ایک سبق بھی ہوتا ہے. اب یہ سبق ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے باسیوں نے، ایمان والوں نے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے گھر کا سامان تیار کیا. کسی نے بستر، کسی نے مٹکے اور مشکیزے، کسی نے برتن. اب حضرت انس کی والدہ جو ہے وہ سوچ رہی ہیں کہ میرے گھر میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان ہو اور میں آپ کو تحفہ دوں. پھر اچانک ذہن کے اندر ایک بات آئی
مطمئن ہو گئی، نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب عورت ہوں، آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، میرا تحفہ واپس نہیں کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ دل جوئی فرماتے تھے۔ فرمانے لگی یہ میرا بیٹا جو ہے نا، میں نے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے تحفہ دے دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، 10 سال آپ کے گھروں میں آنا جانا۔ نبی علیہ السلام مجھے کام بھیجتے، میں باہر نکلتا، بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے تشریف لاتے، کدھر رہ گیا؟ مجھے دیکھتے، فرماتے ہیں 10 سالوں میں ماں زارا بانی، اللہ کے نبی نے کبھی مجھے مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے ساری زندگی میں کبھی افسوس اور اف بھی نہیں کہا۔ اچھا یہ ون مین شو، کلے کلے ہی تھے، نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن۔ ان کی والدہ رسول اللہ کے پاس آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ایک اکیلا ہے، اس کے لیے دعا کریں، میں اور کچھ نہیں چاہتی، صرف آپ کی دعا چاہتی۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ۔ یہ دعا ہے آج کے درس کا سبق، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما آتیتنی۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا مجھے کیسے لگی؟ فرمایا 90 کے قریب میرے بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتی ہیں۔ حضرت انس حافظ قرآن تھے، مسجد جنی رونق ساڈی مسجد تو ود رونق انہاں دے اپنے خاندان دی انہاں دے پیچھے ہوندی سی، ان کو تراویحیں خود پڑھاتے تھے، اور اللہ نے مال اتنا دیا کہ لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل لے کر آتا، حضرت انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل لے کر آتا۔ اچھا اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ اس کی عمر بھی اپنی اطاعت پر لمبی کر دے، وَأَتِلْ عُمْرَهُ عَلَىٰ طَاعَتِكَ۔ یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَأَتِلْ عُمْرَهُ۔ اور سب سے آخر میں جو صحابہ کرام فوت ہوئے ہیں ان کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرات آپ دیکھیے کیسے لوگوں کا جگرا ہے، حیران ہوں کہ قصے اور کہانیاں بنائیاں اور کہتے ہیں جی میں فلاں کا رزق کھاتا ہوں، فلاں دیتا ہے اور میں کھاتا ہوں۔ کیسے تمہارا حوصلہ پڑتا ہے؟ انبیاء خود کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرا کھاتے ہیں۔ انبیاء رب کو کہتے ہیں اللہ تو رزق دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے وہ غربت دیکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ سے، کیا؟ فرمایا یا اللہ میری امت کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاک نہ کر۔ میں نے پہلے درس کے اندر کہا تھا کہ امت مسلمہ پر اللہ کا اتنا فضل ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے مار کھا رہی ہے، کہیں پر بھوکی اور پیاسی یہ امت مار نہیں رہی۔ رزق کی فراوانی، اور صحابہ نے اسلام ہم تک کیسے پہنچایا؟ وہ کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں ہمیں 1 کھجور ملتی تھی، صرف 1 کھجور، اور ہم پاخانہ ایسے کرتے تھے جیسے بکری مینگنیاں کرتی ہے۔ یہ ہمارے پیٹ کی انتڑیوں کی حالت تھی۔ لیکن آپ دیکھیں یہ امت کے اولیاء ہیں، امت کے اولیاء۔ کئی لوگ کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کہ علی اجویری رحمت اللہ علیہ وہ داتا ہے۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں جب علی اجویری دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے تب داتا کون تھا؟ اور جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، والدہ محترمہ کے پیٹ میں،
تب کائنات کا داتا کون تھا؟ پھر لوگوں کا تصور ہے اگر وہاں پر نظر و نیاز نہ چڑھائیں تو بھینسوں کے تنوں سے خون نکل آتا ہے، بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ رزق دینے والا کیسا ہے؟ کوئی اس کو مانے نہ مانے، کوئی اس کو گالیاں بھی دے، وہ برابر رحمان ہے، سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اے نہیں کہ مسیتے چندہ نہیں پایا تو تہاڈی رب نے لت روڑ دینی۔ آپ نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا، اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ آپ نے رب کی راہ میں نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، یا آپ نے حج عمرہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے تہاڈے بچے مار دینے نہیں۔ حضرات، نبی علیہ السلام آپ کے کتنے مخالفین تھے، اللہ نے دنیا کے اندر ان کی رسیاں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں۔ آخرت ہے نا، پھر وہاں پر اللہ نے حساب لینا ہے ہر چیز کا۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعونی پیچھے ہیں، دوڑتے دوڑتے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کرتے بیر مدین پر آ گئے۔ مدین ایک علاقہ ہے، وہاں پر کنواں تھا، پانی، بھوک لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کر دی۔ یہ چیز ہے، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیری خیر کا فقیر ہوں۔ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقیر۔ اللہ کو ان کا اتنا انداز پسند آیا مانگنے کا۔ یہ نوجوان جو بیٹے ہیں نا، اس دعا کو یاد کر لیں۔ اس دعا کے دو فائدے ہیں، اللہ کاروبار بھی دیتا ہے اور اللہ نیک بیوی بھی دیتا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرات، پھر آپ دیکھیے رب کی مہربانی، اللہ نے کہا موسیٰ روٹی بھی لے تے روٹیاں پکان والی بھی لے۔ دونوں چیزوں کا انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی گھر آتے، پوچھتے کوئی چیز کھانے کو ہے؟ وہ فرماتی نہیں، مجھے بتاؤ آج وہ پیر مولوی ملا کہ جس کے گھر کے اندر کھانے پینے کا یہ عالم ہو اور وہ بھوک کی وجہ سے کہے اذن انا صائم، اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں نے بھی روزے کی نیت کر لی۔ اللہ کی قسم ہم مولوی فیل ہیں، بڑی کڑوی بات ہے، لیکن اس مسلط کا تقاضا ہے اپنے خلاف بھی گواہی دو۔ آج مولوی صاحب کو روٹی نہ ملے، مرید، دوست، احباب، اور پھر ایمان اتنا کمزور ہے، ادھار مانگتے پھرتے ہیں، اللہ کی تائید، مدد، نصرت کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام فاقوں کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو میں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اپنے بندوں سے، یہ بندگی کا جو تعلق ہے، اس میں پہلی چیز رزق ہے، اور رزق کے اندر نقدی، پیسہ اور کھانے پینے کی اشیاء اور اولاد، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور یہ دو نقطے میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی رزق اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ان کو رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔